اب ہم سین 2 کو پڑھنے جا رہے ہیں جس میں کینٹ اور اوسولڈ، کینٹ تو یہاں پر اپنا بیس بدل کر آتا ہے اور اوسولڈ بھی آتا ہے. تو اوسولڈ پوچھتا ہے کہ جناب علی، گڈ ٹریولنگ ٹو دی فرنٹ آؤٹ آف دس ہاؤس، کیا آپ اسی گھر سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو کینٹ کہتا ہے کہ جی ہاں اسی گھر سے تعلق رکھتا ہوں. اوسولڈ اس سے پوچھتا ہے کہ جناب علی ہم اپنے گھوڑے کو کہاں ٹھہرائیں؟ تو کینٹ اس کے رسپانس میں کہتا ہے کہ گھوڑوں کو کہاں ٹھکرانا ہے، دلدل میں ٹھہرا دے ان کو. تو کہتا ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ کو میری کچھ بھی خاطر منظور ہے تو آپ ٹھیک سے جواب دیجئے نا. تو کینٹ کہتا ہے کہ جی بالکل نہیں، مجھے آپ کی کوئی خاطر منظور نہیں ہے. تو پھر اوسورڈ اس کے رسپانس میں کہتا ہے کہ why then I care not for thee، تو پھر مجھے بھی آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھوں یا نہ پوچھوں. کینٹ کہتا ہے کہ if I had thee in the lips are by painful I would make thee care for me. ہاں، اگر تم لیس بری کی کے بند کھاڑے میں مجھے ملے ہوتے نا تو تم کو میری پرواہ کیسے نہ ہوتی، میں یہ بھی دیکھتا. اس کے رسپانس میں اوسولڈ کہتا ہے تم مجھ سے ایسی کیوں باتیں کر رہے ہو ایون کہ میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں. تو کینٹ اس کو کہتا ہے کہ میاں تم تو نہیں لیکن میں تمہیں جانتا ہوں. تو پھر اس کے رسپانس میں اوسولڈ کہتا ہے کہ تم مجھے سمجھتے کیا ہو، کیسے جانتے ہو مجھے، کیا سمجھتے ہو مجھے؟ کینٹ اس کے رسپانس میں بڑی لمبی تحریر دیتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے مکمل سے جانتا ہوں اور تم سے اچھا جانتا ہوں. تو اس میں کینٹ جو ہے اوسولڈ کو کھری کھری سنا دیتا ہے، بدماش کہہ دیتا ہے، مفسد کہہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ دوسروں کے چھوڑے ہوئے ٹکڑوں پر پلنے والے، کمینے، گمنڈی، بھیک مانگنے والے، بدماش. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جس کا گزارا اوقات مطلب دن 3 جوڑوں پر ہوتا ہے، 100 بون اور ادنی جنابوں پر ہوتا ہے، ایک بزدل جوٹے مقدمے کھڑا کرنے والے. ٹھیک ہے. پھر اس کو کہتا ہے کہ کبھی تم نے آئینے میں خود کو دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے. ایک نکارا بدماش، ایک چھوٹے سے صندوق میں اپنا سامان رکھنے والے غلام بدماش. ٹھیک ہے. بھوکے ننگے بزدل اور ایک دوگلے کتے کی اولاد. تم ان سب کا مجموعہ ہو، اس کے سوا تم کچھ نہیں ہو. ہاں، میں نے تم کو جو خطابات دیے ہیں، اگر ان کے ایک شوشے سے تم انکار کرتے ہو، مطلب جتنے بھی میں نے تمہیں القابات دیے ہیں تم ان سے ایک کا بھی القابات کرتے ہو، میں تمہیں اتنا پیٹوں گا، اتنا ماروں گا میں تمہیں کہ تم روتے روتے مر جاؤ گے. ٹھیک ہے. اوسورڈ اس کو کہتا ہے کہ کیسے جنگلی جانور ہو تم. ٹھیک ہے. میں تم کو جانتا بھی نہیں ہوں اور تم اس طرح کے بے وجہ مجھے گالیاں دیے جا رہے ہو. ٹھیک ہے. میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں. تو کینٹ اس کو بولتا ہے کہ کیسے بے حیا، تو کیسے بے حیا، تو مجھے جانتا کیوں نہیں، کیسے نہیں جانتا؟ ابھی 2 دن پہلے ہی تو میں نے تیری ایڑیوں پر ٹھوکریں ماری ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جو پچھلے سین کے اندر ہم نے جو بات کی تھی تو اسی کی بات کر رہا. ابھی 2 دن پہلے ہی تو میں نے تیری ایڑیوں پر ٹھوکریں ماری ہیں. ٹھیک ہے. بادشاہ سلامت کے سامنے تمہیں خوب پیٹا ہے، تلوار نکال کمینے، رات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. لیکن چاندنی رات ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے. میں تمہیں اتنا ماروں گا کہ تمہیں بن ڈالوں گا. تلوار نکال. نائی کے دکان کے پھیرے لگانے والے، تلوار نکال. اب وہ تلوار نکال لیتا ہے. اس پہ اوسولڈ کہتا ہے خدا کے لیے دور ہو. ٹھیک ہے. مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کینٹ اس کو کہتا ہے کہ ڈرا یور راسکل، یو کم ود دا لیٹرز اگینسٹ دا کنگ اینڈ ٹیک دا ویلنسی ٹو پپلیٹس دا پارٹ اگینسٹ اینڈ دا لویلٹی آف ہر فادرز. ڈرا یور ریگیو اور آئی ول سو دا کاربونیڈو یور سنیک. ڈرا یور راسکل کم یور ویز. کہتا ہے کہ راسکل تلوار نکال، تو بادشاہ کے خلاف سازشی لیٹرز لے کے آیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک مغرور جو خود غلط عورت کی حمایت اور اس کے باپ کے شاہانہ ناموس کے خلاف کرنے چلا ہے. ٹھیک ہے. تلوار کھینچ. ٹھیک ہے. بذات خود، ادروائز میں ایسا کروں گا کہ آئی ول کاربونوٹس یور سنیک. ڈرا یور راسکل، اپنی تلوار نکال. ٹھیک ہے. اور مقابلے پر آ. جب یہ سب ہوتا ہے تو اوسولڈ چلانا شروع کر دیتا ہے کہ ہیلو مرڈر ہے، ارے کوئی ہے جو مجھے بتائے گا اس مرڈر سے. کینٹ کہتا ہے کہ وار کر غلام کے بچے، کھڑا اور بدماش کیوں ہے، کھڑا کیوں ہے، وار کر مجھ پر، تلوار چلا. 2 ٹگے کے غلام. اوسولڈ کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر. اور یہاں پر ڈائریکٹ ایڈمنڈ جو چیختا ہے کہ مجھے بچاؤ 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 اوسولڈ، تو یہاں پر جو ایڈمنڈ ہے اس کی انٹری ہوتی ہے
with the rapier star کے ساتھ, Cromwell's dragon clusters اور کچھ servants ہوتے ہیں ان کے ساتھ. ایڈمنڈ کہتا ہے کہ how no, what is the matter. کہتا کہ ایڈمنڈ کہتا کہ او رکو رکو, ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ صحیح, ہوا کیا ہے. پھر اس کو رسپانس کرتا ہے کینٹ. کینٹ اس کو کہتا ہے کہ تم بھی آؤ صاحبزادے میاں, تم بھی آؤ, اگر تم کو شوق ہے تو آؤ خون کا مزہ چکھ لو نا, آؤ میاں لڑو مجھ سے. پھر کلسٹر یہاں پر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ویپنس, آرمس, اینڈ واٹ از دا میٹر ہیئر, یہاں ہو کیا رہا ہے ایکچولی. تو پھر اس کے بعد اس کو تو کرومویل کہتا ہے کہ جہاں پر ہونا وہیں ٹکی رہو, اگر اپنی جگہ سے آگے ہلے نا تو اپنی جان سے جائے گا. بات کیا ہے یہ بتا مجھے کہ تم اس طرح کیوں پاگل ہوئے ہوئے ہو. ریگن اس کے رسپانس میں بولتی ہے, ریگن کہتی ہے کہ رکو رکو, دس از اے میسنجرز فرام آور سسٹرز اینڈ دا کنگ, یہ ہمارے باپ اور ہماری بہن کے بھیجا ہوا میسنجر ہے. کرومویل کہتا ہے کہ واٹ از یور ڈفرنس اسپیک. تو پھر کہتا ہے کہ تمہارا جھگڑا کیا ہے یہ تو بتاؤ. تو آسولڈ کہتا ہے کہ آئی ایم اسکیئر ان دا برتھ مائی لارڈ, مجھ سے تو سانس بھی نہیں لی جا رہی. تو کینٹ کہتا ہے کہ کیوں, کہتا ہے کیوں کیوں, بڑی مردانگی کا جوہر دکھاتے تھے نا, بزدل کمینے, اور فطرت کو ماننے میں تجھے کوئی مسئلہ آ رہا ہے نا, شرم محسوس ہوتی ہے, تو تجھ کو کسی اور نے پیدا کیا, تجھ کو درزی نے بنایا ہے. تو کرامویل اس کے رسپانس میں کہتا ہے کہ کارنول کہتا ہے کہ تو کیسا آدمی ہے, کہیں درزی بھی آدمی بناتے ہیں, مطلب درزی بھی آدمی بناتے ہیں. تو کینٹ اس کے رسپانس میں کہتا ہے ہاں سرکار, درزی نے ہی تو بنایا ہے, ایک اناڑی درزی نے اس کو بنایا ہے, تراشا ہے, ٹھیک ہے, جس نے ابھی فن سیکھا ہو اور ایسی صورت کبھی نہیں دیکھی اور ایسی بےہودہ صورت اس نے بنا ڈالی ہے. تو کارنول کہتا ہے کہ خیر جھگڑا شروع کیسے ہوا ہے یہ تو بتا دو. تو مطلب خیر یہ تو بتاؤ کہ جھگڑا کس بات پر شروع ہوا ہے. تو اوسلڈ اس کو رسپانس کرتا ہے کہ حضور یہ بڈھا جس کی سفید داڑھی پر ترس کھا کر میں نے اس کی جان کو بخش دیا ہے, جان چھوڑ دی ہے, میں نے اس کو نہیں مارا. تو جب یہ اوسولڈ کہتا تو کینٹ پھر پڑ جاتا ہے, ایک غیر ضروری حرف کی طرح نکلے کمینے. تو پھر کہتا ہے کہ سرکار آپ مجھے حکم دیں, اگر آپ مجھے حکم دیتے ہیں تو میں اس کچے بدماش کو کچل کر گارا بنا دوں اور ساری دیوار اس پر لیپ دوں. ہاں کتے, تجھے میری سفید داڑھی پر ترس آ گیا تھا نا. تو اس کے رسپانس میں کارنول کہتا ہے کہ خاموش بڈھے, تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, تمہیں شرم نہیں آتی کیسی باتیں کر رہے ہو. تو کینٹ اس میں کہتا ہے کہ یس سر, بٹ دا اینگر ہاتھ آ پریولیج. ہاں حضور آتی ہے, لیکن غصے کا بھی تو کچھ حق ہے نا, غصہ کرنے کا بھی تو کچھ حق ہے. تو کرامویل کہتا ہے کہ وائی آرٹ دا اینگری, کہ تمہیں غصہ کس بات کا ہے. کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ یہ ایسا غلام جس نے ذرا بھی سچائی اور عزت نفس کی پاس نہیں کی تلوار باندھے پھرتا ہے. کہتا ہے انہوں نے ایسے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے جو کہ کبھی ٹوٹنے والے نہیں تھے, ٹھیک, مطلب ایک عزیز اور مقدس رشتے تھے جیسے کہ باپ بیٹی کا ہوتا ہے رشتہ, اور ان رشتوں میں انہوں نے اگر ان میں لیٹ سپوز کوئی حسد بڑی جا رہی تھی, حسد بڑی جا رہی تھی, تو ان میں یہ تیل چھڑکنے کا کام کرتے تھے, اور اپنی مالکوں کی طبیعت پر عارضی طور پر جو تبدیلیاں ہوں ان میں خوش نما ہوتے تھے اور ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے, اور بغیر کچھ جانے بغیر کچھ سوچے کتوں کی طرح اپنے مالکوں کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے تھے. اور اسی طرح کی یہ جو مری ہوئی اور بگڑی ہوئی صورت ہے خدا کی مار ہے, میری باتوں پر مسکراتا ہے نا جیسے کوئی میں مسکرا ہوں. اگر تو مجھے سارم کے میدانوں میں مل جاتا نا تو میں تجھے مار مار کر ملیا میٹ کر دیتا, ٹھیک ہے, اور تو کائیں کائیں کرتا اپنے ڈبے میں گھس جاتا. کرامویل اس کو کہتا ہے کہ واٹ آرٹ تو میڈ اولڈ فیلو, بڑے تو پاگل تو نہیں ہو گیا کہیں, کیسی باتیں کر رہا ہے. کلسٹر کہتا ہے کہ ہاؤ فیل یو آؤٹ اسٹے سے ڈیتھ, اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ لڑنے کیسے لگے ہو, وجہ کیا ہے. تو کیٹ کہتا ہے کہ دو مخالفت چیزوں کے اندر بھی کبھی اتنی مخالفت نہیں ہو سکتی جتنی میری اور اس کے درمیان مخالفت ہے. تو کارنول کہتا ہے کہ تم اس کو بدماش کیوں کہتے ہو, اس کا قصور کیا ہے. تو کینٹ کہتا ہے کہ اس کی صورت ہی مجھے اچھی نہیں لگتی, اچھی معلوم ہوتی ہی نہیں ہے. تو کارنول کہتا ہے کہ اور کرانوال اس کے رسپانس میں کہتا ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ صرف تمہیں میری صورت بھی اچھی نہ لگتی ہو, ان کی صورت بھی اچھی نہ لگتی ہو, نہ میری بیٹی کی صورت بیوی کی صورت اچھی لگتی ہو, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو کینٹ کہتا ہے کہ حضور صاف صاف بات کرنے کا مادی ہوں, یہ میرا پیشہ ہے, میں صاف صاف باتیں کر دیتا ہوں, اور جو صورتیں اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں نا, اپنے اچھے دنوں میں ان سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھی صورتیں دیکھ چکا ہوں. تو پھر اس کے بعد کانوال اس کو جواب دیتا ہے کہ
تو کرانویل جو ہے اس پہ شک پہ پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی ایکچولی کینٹ کی یہ جو آپ کینٹ یہاں پہ کام کرتے تھا نا، ایکچولی یہی کام کینٹ کو باری پڑ جاتا ہے. تو کرانویل اس کے رسپانس میں کہتا ہے کہ مجھے یہ کوئی ایسا شخص معلوم ہوتا ہے کہ جس کی شوق اور بھیانک باتوں کی تعریف کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس نے جو بناوٹ سے ایسا گستاخ جو ہے وہ انداز اختیار کر لیا ہے جو اس کے اصلی مزاج اور کردار کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کسی کی خوشامد تو کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور یہ طبیعت کا بڑا سچا اور صاف معلوم ہوتا ہے. جب کہے گا کیا خری ہی بات کرے گا، کیا اچھی ہی بات کرے گا. ٹھیک ہے، اور لوگ اس کا یقین بھی کر لیں گے. اور میں اس قسم کے بدماشوں کو خوب جانتا ہوں جو اپنی سچائی اور بے تکلفی کے پردے میں ایسی عیاریاں اور فاسد نیتیں چھپائے ہوتی ہیں جو کہ سادہ لوگ سر جھکانے والے حکم بردار غلاموں کو بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس کی ایکچولی پول کھلنا شروع ہو گئی ہے. تو کینٹ اس کے رسپانس پہ کہتا ہے کہ حضور سچی اور ایمان کی بات کہتا ہوں، آپ کی مبارک ذات سے اجازت لے کر جس کا اثر جگمگاتے سورج کے چہرے کے گرد آگ کی طرح روشن حالہ بناتا ہے. تو کرانویل کہتا ہے کہ کیا مطلب تمہارا؟ تو کرانویل اس کے رسپانس میں کہ what is meant by this، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ کینٹ اس کو رسپانس کرتا ہے کہ چونکہ میری یہ زبان آپ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اب میں دوسری زبان میں عرض کرتا ہوں، میں چاپلوس نہیں ہوں. ٹھیک ہے، جس طرح دوسرے لوگ ہوتے ہیں میں اس طرح چاپلوس نہیں ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں خوب جانتا ہوں کہ جس نے اپنی سیدھی باتوں سے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ پورا بدماش ہے. آسورڈ کی بات کر رہا ہے. اور جو کہتا ہے کہ جو میں کسی طرح نہیں ہو سکتا، میں اس طرح کا چاپلوس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اگر آپ بھی کہیں تو میں بدماش نہیں ہو سکتا. اگر آپ بار بار منوانے کی کوشش کریں تو پھر بھی میں بدماش نہیں ہو سکتا. آپ مجھ سے برہمن ہی کیوں نہ ہو جائیں، آپ مجھ سے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اس کے رسپانس پہ کرانویل اس کو رسپانس کرتا ہے کہ آسورڈ سے آخر تمہیں کس بات کا غصہ آ گیا ہے؟ تو آسورڈ اس کو رسپانس کرتا ہے. آسورڈ تھوڑی سی ریئلٹی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ جو پیچھے اس نے ٹھوکر ماری تھی نا اپنے کنگ کے سامنے کینٹ نے آسورڈ کو، تو اس کی بات بھی ایکسپلین کرتا ہے. کہتا ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. ابھی حال ہی میں اس کے مالک بادشاہ سلامت نے ایک غلط فہمی کی بنا پر مجھ پر خفا ہو گئے تھے اور اس نے مجھے مارا تھا، اور اس نے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے مجھے ٹھوکر لگائی تھی. ٹھیک ہے، جب میں گر پڑا تو میری توہین اور مجھے گالیاں دی، اور بادشاہ سلامت کی نظروں میں سورما بننے کے اور ان کی شاباش سننے کے لیے ایک بے بس آدمی پر وار کیا. ٹھیک ہے، اور میں نے اس وقت اس کو جواب نہ دے سکا. اس دن کی کامیابی نے اس کو دلیر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو وار کرنے کا چسکا لگ گیا ہے، اس لیے آج پھر اس نے مجھ پر تلوار کھینچ کر اگین میرے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. تو کینٹ کہتا ہے کہ none of these recuse to the cowards but the Ajax is their foe. کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب علی، ایسے ہی بدماش اور بزدل اجیکس جیسے کو مار کر اجیکس جیسے بہادروں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. تو کرانویل کہتا ہے کہ fetch forth the stroke، جاؤ کارڈ لے کے آؤ. ٹھیک ہے، اور اس بڈھے بدماش بزرگ کو ابھی ہم سکھا دیتے ہیں، تم کو ابھی ہم سکھا دیتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. تو کاٹ اصل میں ہوتی ہے جیسے تندوا مزدوروں کو باندھنے کے لیے نا ہاتھوں سمیت ان کی گردن میں ڈالا جاتا ہے، جیسے توق ہوتا ہے ایک، اس طرح کا ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ کینٹ اس کو کہتا ہے کہ سرکار اب میری عمر اتنی ہو چکی ہے کہ مجھے کس چیز سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے کاٹ نہ منگوائیے. ٹھیک ہے، میں بادشاہ سلامت کا ایک خادم ہوں، انہوں نے یہاں پہ مجھے کام کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ بادشاہ سلامت کے قاصد کو کاٹ دیں گے تو یہ تو ایک کھلم کھلی توہین ہے، اور ان کی ذات اور برکات کے سخت عداوت سمجھی جائے گی. تو اس کو کرانویل کہتا ہے کہ اب کاٹ لے کے آؤ جناب علی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، دوپہر تک اس کو اسی کاٹ کے اندر رکھا جائے گا. تو ریگن کہتا ہے کہ ٹل نون، بس رات تک، ٹل نائٹ مائی لارڈ اینڈ آل دا نائٹ ٹو. صرف دوپہر تک کی بات کر رہے ہیں، اس کو رات تک رکھو اور پوری رات اس کو اسی سچویشن کے اندر رکھو. کہتا ہے کہ وائی میڈم، کہتے کہ جناب میڈم ایسا نہ کرے، اگر میں آپ کے باپ کا کتا ہی کیوں نہ ہو تب بھی آپ کو میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. ریگن سر being his name I will. اس نے کہا کہ چونکہ تم میرے باپ کے ایک بدماش غلام ہو نا، اس لیے میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کروں گی.
تو کرانویل اس کے جواب میں کہتا ہے تو کرانویل کہتا ہے کہ یہ شخص بھی اسی ذات کا ہے، ٹھیک ہے، جن کا تم نے ابھی میری بہن نے جس کا میری بہن نے ابھی ذکر کیا، چلو کاٹ لیا، تو کاٹ لے کے آئی جاتی ہے۔ تو گلوسٹر اس کے رسپانس میں کہتا ہے کہ علی جان کہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں، اس نے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے ایک معمولی قصور نہیں کیا ہے، بہت بڑا قصور کیا ہے، تو آپ کے آقا مطلب کہ بادشاہ سلامت خود اس کو سزا ضرور دیں گے، آپ اس کی اصطلاح کے لیے جو سزا تجویز کر رہے ہیں وہ تو ایسی ہے جو ذلیل ترین چوروں اور بدماشوں کو، ٹھیک ہے، گھروں میں گھس کر اسباب چرانے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو بادشاہ سلامت اس پر بہت برا مانیں گے، ٹھیک ہے، وہ خیال کریں گے کہ ان کے بیچے ہوئے قاصد کو اس طرح قید کر کے خود ان کی توہین کی گئی ہے، کیونکہ یہ تو بادشاہ کی توہین سمجھی جائے گی۔ تو کرانویل کہتا ہے کہ I will answer that، ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ تو ریگن اس کے رسپانس میں کہتی ہے کہ ریگن کہتے ہیں کہ میری بہن اس سے زیادہ برا مانے گی، ٹھیک ہے، جب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا معتبر ملازم کو اس کا کام انجام دینے، اس کا کام سر انجام دینے آیا ہوا تھا، تو اس کو اس طرح گالیاں دی گئی ہیں، اس طرح مارا گیا ہے، تم لوگ ایسا کرو اس کی ٹانگیں کاٹ کے اندر ڈالو۔ تو پھر اس کے رسپانس میں کرانویل بولتا ہے آپ اب یہاں سے چلے جائیے، ٹھیک ہے، گلوسٹر اور کینٹ کے مطلب گلوسٹر اور کینٹ کے سوا جتنے بھی تھے نا ادھر، وہ سب چلے جانتے ہیں۔ تو گلوسٹر اس کے رسپانس میں بولتا ہے کہ میرے دوست، مجھے تمہاری اس حالت پر بڑا دکھ ہو رہا ہے، یہ ڈیوک کی مرضی سے ہوا ہے اور اس کے مزاج کو سب جانتے ہیں، اور جو وہ ایک بات مطلب کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو نہ کوئی اس کو سمجھا سکتا ہے اور نہ کوئی روک سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں پھر تمہارے لیے سفارش کر سکتا تھا، سو میں نے کر دی۔ تو کینٹ اس کو کہتا ہے کہ نہیں حضور والا، آپ یہ نہ کیجئے، ہاں میں اتنا سفر طے کر کے آیا ہوں کہ نا کہ کچھ وقت تو سو کر گزار لوں گا، باقی جو وقت رہے گا وہ کچھ سیٹیاں بجا کر گزار لوں گا۔ کہتے کہ قسمت شریف انسان کا کچھ جلد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، مطلب کہ میری قسمت جو ہے نا وہ بڑی جلدی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو پھر اس کے بعد گلوسٹر جو ہے کہتا ہے کہ یہ سارا قصور ڈیوک کا ہے، جب بادشاہ سلامت یہ حال دیکھیں گے تو سخت برہمن ہو جائیں گے۔ تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو کینٹ کہتا ہے کہ شریف بادشاہ، اب تو اس مشہور کہاوت کے قائل ہو کہ آسمان کی دی ہوئی آسائشوں کو چھوڑ کر سورج کی جل جلاتی ہوئی گرمی میں نکل پڑنا عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ اے ہمارے کروہ ارض کے روشن کرنے والے سورج، اور ذرا قریب آ جانا تاکہ میں تیری راحت بخشش کر لوں تو روشنی میں اس خط کو پڑھ سکوں، کیونکہ خدا کی قدرت کے کرشمے جو ہے نا وہ مصیبت کے وقت ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ خط کارڈیلا کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے وقت بعد کہتا ہے کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جو خدمت پوشیدہ طور پر اس وقت سر انجام دے رہا ہوں، اس کا علم اس کو ہو گیا ہے، اور جو موقع اور تدبیر نکال لی گئی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو اس غیر معمولی اور سنگین مصیبتوں سے نجات دلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ معافی تلافی بھی کر سکتے ہیں۔ اے میری جاگی اور تھکی ہوئی آنکھوں، اس وقت بہتر ہے کہ تم نیند میں محمول ہو جاؤ اور میری اس شرمناک جائے قیام کو نہ دیکھے، مطلب کہ وہ جو اب گاٹھ میں بندھا ہوا ہے، کہتا ہے اس کو نہ دیکھے۔ اے تقدیر میرا سلام قبول کر، ٹھیک ہے، اور مسکرا کر ایک بار اپنے چکر کو پھر گھما۔ اصل میں وہ کاٹ میں اس طرح باندھا ہوتا ہے کہ انسان چکر بھی لگاتا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا گھومتا جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا سیکنڈ سین بھی ختم ہو گیا سیکنڈ ایکٹ کا۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اتنی محنت کرتے ہیں، ایک سبسکرائب اور لائک تو بنتا ہے نا۔ تو خدا حافظ۔